افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سہولت کاری کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہاں کی حکومت نے ڈرونز حملوں کے ذریعے پاکستان کو یعنی ٹیز کرنا کہہ لیجئے یا پاکستان کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ شروع کر دی ہے. یہ ان کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ سب کچھ ان سے ہندوستان کروا رہا ہے, اور ہندوستان میں بھی چونکہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ, تو وہ پیسے لیتے ہیں ان سے, اور پیسے لے کے جو بھی وہ چاہتے ہیں, چاہے وہ اجیت ڈوبل ہے, چاہے وہ راجناتھ ہے, چاہے وہ جے شنکر ہے, چاہے وہ RSS ہے, ان کی طرف سے اس سہولت کاری کے نتیجے میں وہ پاکستان کے ساتھ پنگا کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. ہم نے پہلے تو ان کی طرف سے ڈرونز استعمال کیے گئے KPK کے علاقے میں, تو وہاں بھی ہم نے ان کو دنداں شکن جواب دیا, اور اب بلوچستان میں انہوں نے 4 ڈرونز بھیجے جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے ان کا کلا کما کر دیا, وہ ہوا میں ہی تحلیل کر دیے گئے. لیکن یہ میرے خیال سے بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کی سیکورٹی سیٹ اپ کو, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو, پاکستان کی آرمڈ فورسز کو. میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب GHQ میں اس پر کام ہو رہا ہے کہ ایک ایسا سبق سکھایا جائے افغانستان کی طالبان رجیم کو کہ وہ پھر پاکستان کی ایئر سپیس کی یا پاکستان کی ٹیریٹری کی وائلیشن کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے. ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کو باور کرایا جائے کہ اگر آپ نے یہ سہولت کاری جو آپ افغان رجیم کے ساتھ مل کے افغانستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں, افغانستان میں ٹریننگ کیمپس کھول رہے ہیں, وہاں آپ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں ان سب میں ہندوستان کی سہولت کاری اور افغان شہریوں کا شامل ہونا, یہ انڈینائبل پروفز کی صورت میں ہم نے دنیا کے کیپٹلز میں بھی بھیجے ہیں, اور انٹرنیشنل فورمز پر بھی ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ لے کے گئے ہیں, اور ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے, اس لیے کہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹس ہوں, چاہے وہ امریکن میڈیا کے اندر جس میں نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ یہ شامل ہے, اور CNN بھی شامل ہے, ان کی رپورٹس میں یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت افغانستان از اے ڈین آف انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو کالعدم ہیں, ڈیفنکٹس ہیں. ان کو اقوام متحدہ نے بھی کالعدم قرار دیا ہوا ہے, اس کو مختلف ممالک نے بھی کالعدم قرار دیا ہوا ہے, جس میں بہت سارے ویسٹ کے ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے باوجود ہندوستان جو ہے اپنی ان کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت اگر ہندوستان کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا جواز نہیں ہے یا موقع نہیں ہے, لیکن کابل کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی میرے خیال سے معافی دینے کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب چاہے وہ ایریل بومبنگ ہو, چاہے وہ کابل تک جانا پڑے, پاکستان کی فضائیہ جو ہے انہوں نے اس سے پہلے 3 مرتبہ ثابت کیا کہ ہم نے افغانستان کے کیپٹل تک پہنچ کے ان کیمپوں کو, ان اسلحہ ڈیپوؤں کو, ان ٹریننگ سینٹرز کو تباہ کیا جو افغان طالبان رجیم کی ناک کے نیچے کابل میں چل رہے تھے. اسی طریقے سے ہم نے مختلف پروونسز جو ہے, پکتیا ہے, پکتیکا ہے, بہت سارے اور جو ان کے صوبے ہیں, وہاں تک ایریل بومبنگ کر کے ہم نے پیچھا کیا ان عناصر کا, اور ان کو کافی بھاری نقصان پہنچایا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو, جب کابل اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ روٹ کو ہم نے بند کیا تو اس کے نتیجے میں 2-3 مرتبہ گروہوں کی صورت میں لوگوں نے آ کے پاکستان کے علاقے میں کارروائی کی, اور پھر ہم نے جو کچھ کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. پہلے حملے میں ہم نے 25 افغان پوسٹیں جہاں پر یہ دہشت گرد تھے ان کو تباہ کیا, وہاں پر اپنا پاکستانی جھنڈا لہرایا, اور کوئی 250 کے قریب ایک دن میں ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلا ایکشن جو ہے اس کے اوپر, جو میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ایکشن ہے, وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کی طرف سے آیا کہ پاکستان کی سرزمین پر اب کوئی ایک افغان بھی ایسا نہیں بچے گا جس کے پاس ویلڈ جینون ڈاکومنٹس نہ ہوں, اس کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور دھکیلا جائے گا افغانستان کی طرف. میں سمجھتا ہوں دس از اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایٹ اے ویری رائٹ مومنٹ, کیونکہ یہ لوگ یہاں پر رہ کے اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا حصہ بن رہے ہیں اور پاکستان کی سوسائٹی کو بلیڈ کرانے کی مذموم سازش جو ہے اس میں شریک ہے. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹری نے بھی
دوبنگ الفاظ میں بھارت کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو پروپیگنڈا کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کابل میں یا افغانستان میں سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، دس از ایبسولوٹ نانسنس. ہم نے نہ صرف یہ کہ وی سلیکٹڈ آر ٹارگٹ ویری کیئرفلی، ہماری جو دعوے تھے یا جو ہم نے جس طرح کی ڈسٹرکشن وہاں کی اس کو دنیا میں تسلیم کیا گیا، ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. ہم بہت شدید ایکشن لینے پر اب آلموسٹ آمادہ ہیں. ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی اس تاریخی تقریر میں جو انہوں نے کنونشن سینٹر میں کی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے، یہ کہا تھا کہ ہم ان عناصر کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر چن چن کر ختم کریں گے. یہ عمل شروع ہو چکا ہے، 4000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں. جو بی ایل اے تھی اور بی ایل اے کے ساتھ جو الائیڈ ہندوستان کے سپورٹر فتنہ الخوارج تھے وہ آلموسٹ ایلیمینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پر ان کی کارروائیوں میں بے پناہ کمی بھی آئی ہے اور اب وہ اتنا ولنریبل علاقہ نہیں رہ گیا ہے. کے پی کے میں بھی ان عناصر نے بہت تباہی مچائی تھی، لیکن وہاں پر بھی پہلے چونکہ سہولت کاری ہو رہی تھی، چاہے وہ مقامی پاپولیشن کی طرف سے تھی یا وہاں کی صوبائی حکومت کی طرف سے تھی، اس میں بھی کمی آئی ہے. اور اب کے پی کے میں بھی بہت سارے علاقے جو پہلے غیر محفوظ سمجھے جاتے تھے وہاں پر اب پاکستان کی جورسڈکشن جو ہے وہ افیکٹولی یعنی عمل کر رہی ہے. وہاں سے ان عناصر کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دو باتیں اب بالکل واضح ہو جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو لمحہ بلمحہ انفارم کر کے بتا دیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو سہولت کاری حاصل ہے بھارت کی، اور یہ ہمارا موقف بھی تسلیم کیا جا چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ ہم ان علاقوں کی، چاہے وہ بلوچستان کے علاقے ہیں چاہے وہ کے پی کے علاقے ہیں، وہاں کے عوام کو اویئر کریں کہ آپ اپنی بغل میں چھپے بیٹھے ان دشمنوں کا ساتھ دینے کی بجائے یا خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ان کی نشاندہی کریں تاکہ ان کو پاکستان کی سوسائٹی کے کونے کونے سے نکال کے اور جہنم واصل کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پاکستان میں امن جو ہے اس کا قیام ممکن نہیں ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جب چائنا کی طرف سے ایسی کوششیں کی جاتی ہیں کہ افغانستان کو آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ تعاون کے راستے جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں. ہم نے 3-4 مرتبہ سے زیادہ بار یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ہمسائے کے طور پر ہم کچھ ایسی پیش رفت کریں جس سے اس خطے میں اور خاص طور سے اس ریجن میں امن جو ہے وہ قائم ہو سکے. ہندوستان نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ہندوستان خود تو سبق سیکھ چکا ہم سے، کیونکہ جو 5 روزہ جنگ تھی اس میں ان کی وہ ساری متھ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. لہٰذا ایک گھٹیا دشمن کے طور پہ، ایک انتہائی رذیل دشمن کے طور پہ وہ ہمیں افغانستان کے راستے بلیڈ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم تیار ہیں. وہ ایک جو بہت سٹرونگ میسج پاکستان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے عوام کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں.